اور مسلمان حضرت سے گزارش ہے جو ذمہ دار حضرت جہاں بیٹھنے کے بولے جس ترتیب میں بیٹھنے کے بولے مہربانی کرتے ہیں ترتیب میں بیٹھے تاکہ ترتیب ادھر ادھر نہ ہو جائے. حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں اور وقت بھی کم ہے اس لیے جلد سے جلد سب میں بیٹھنے کی کوشش حضرت بھی دوسری تشریف لا چکے ہیں اور ہمیں سامنے ہونے کے بعد لیٹ ہو رہے ہیں. اللہ وبرکاتہ. جو حضرات ابھی بھی آنے میں لگے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد عیدگاہ پہنچنے کی کوشش کریں. ہم میں سے اکثر حضرات کی یہ بیماری ہے وقت پر پہنچتے نہیں. پوری جماعت مل کر ان کا انتظار کرنا پڑتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ امت کے غلط عادات کو بدلے اور وقت پر ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رہا مسئلہ دھوپ کا، ایسے بھی دھوپ نہیں ہے کہ گھر جائے تو ہم کو پہچاننا مشکل ہو جائے. جیسا کہ مولانا نے فرمایا شعر گلستہ ہے یہ، ہمارے لیے یہاں کی دھوپ بہت زیادہ نظر آتی ہے. دوسری ریاستوں میں ہمارے شہر کا ماحول اور موسم جنت نما ہے. اس سے بھی زیادہ اگر دھوپ ہو تو ہماری دوسری ضروریات میں ذرا بھی فرق نہیں آتا. اور آج تو عید کا دن ہے تو دھوپ سے اتنا پریشان اور بےتاب ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. عزیزان گرامی، سال میں 2 مرتبہ ہماری عید ہوتی ہے. ایک عید کا نام عید الفطر اور ایک عید کا نام عید الاضحیٰ. دونوں کا حکم بھی ایک ہے اور دونوں کا طریقہ بھی ایک ہے. دوسری نمازوں کے لیے جتنی شرائط ہے تقریباً اتنی ہی شرائط اس نماز کے لیے بھی ہے. اور ایک خاص خصوصیت اس نماز کی یہی ہے کہ یہ نماز زیادہ سے زیادہ عیدگاہ میں پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ امت کی تعداد اور امت کا اتحاد اور اتفاق زمانے کو نظر آ جائے. اور یہ نماز واجب نماز ہے جس کا چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے. پانچ وقت کی نماز فرض ہے اور یہ 2 عیدوں کی نماز واجب ہے. دوسری نمازوں کی جیسی نیت ہوتی ہے ان نمازوں کی بھی ایسی ہی نیت کر لینا ہے. اور نیت کا تعلق دل سے ہے. زبان سے بھی اگر کوئی آدمی اللہ کا بندہ اظہار کرتا ہے کوئی حرج نہیں ہے. کل ہی ایک صاحب مجھے فون کر کے پوچھ رہے تھے حضرت عید کی نیت
زبان سے کرنا کہ دل سے کرنا؟ میں نے کہا کہ دل سے کرو، زبان سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اتنا زور سے نہ کرو کہ بازو والے کو ڈسٹرب ہو جائے۔ میں 2 رکعت عید کی نماز پڑھتا ہوں، آہستہ بولنے فبیہا، اور پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اصل میں ہماری نمازیں ہم کو اس لیے نہیں بدلتی، جیسے صحابہ کی نماز تھی ویسی ہماری نماز نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، سجدہ عشق ہو تو عبادت کا مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت کا مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا بسا کرتی ہے۔ اللہ کے دربار کی حاضری ہے، حج میں بھی سامنے کعبہ ہوتا ہے، لیکن نماز میں ڈائریکٹ بندہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، صفوں کو سیدھا رکھیں۔ منتظمین عیدگاہ پہلے ہی سے کوشش کر کے صفوں کی لکیریں بناتے ہیں، ان لکیروں میں کھڑنے کی پوری کوشش کریں۔ رہا مسئلہ صفوں میں بچوں کے بیٹھنے کا یا کھڑے ہونے کا، عام نمازوں میں بچوں کو مردوں کے پیچھے کھڑانا ہے، لیکن یہ عیدین کی نماز میں بچوں کو جہاں تک ہو سکے تھوڑا بازو رکھنے کی کوشش کریں۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے، اتنا بھی پیچھے نہ کرے کہ آپ کی نماز کا خشوع ختم ہو جائے، تھوڑی جگہ بازو قریب لے، لیکن پہلی صف میں کھڑانے سے حتی الامکان۔ اور یہ مسئلہ بھی سن لے کہ اگر کوئی بچہ پہلی صف میں کھڑ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بڑوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حضرات علماء بیٹھے ہیں، کتابیں ہاتھ ہی میں ہیں، کھولنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ان مسائل پر آج اس کا مطالعہ ہوا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صفوں میں بچے کھڑ جاتے ہیں تو بڑوں کی نماز میں فرق آتا ہے۔ کسی قسم کا کوئی فرق بڑوں کی نماز میں بچوں کے کھڑنے سے نہیں آتا۔ یہ 5 وقتہ جو نمازیں ہوتی ہیں مسجدوں میں، وہاں بچوں کا ایک حلقہ بنا دیا جائے، لیکن یہ بڑا جو مجمع ہوتا ہے، صاف فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے، یہاں گنجائش کی صورت ہے، ورنہ بچوں کے گم ہونے کا خوف نماز کو متاثر کرتا ہے۔ صفوں کو سیدھے رکھیں۔ کسی نبی کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا یہ نظام اور نماز کی یہ شکل عطا نہیں کیا جو ہمارے نبی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ اس میں سے ایک ہمارے نماز میں صفیں سیدھی ہوتی ہیں، اور آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو صفیں ایسی عطا فرمائی جیسے عرش کے تلے ملائکہ کو صفیں عطا فرمائی، صفوفنا کصفوف الملائکہ، ملائکہ بھی اللہ کی عبادت صفیں بنا کر کرتے ہیں، تو ہم بھی الحمدللہ اللہ کی عبادت صفیں بنا کر کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صفوں کے ٹیڑھا ہونے سے دل منتشر ہو جاتے ہیں، بلکہ امت میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ نیت بھی بڑی سادی سیدھی ہے، اے اللہ میں 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں، واسطے اللہ کے، منہ طرف کعبے کے، تابع سوام کے۔ اور اسی کو آپ ذہن میں لے کر آتے ہیں، زبان میں نہیں بولتے، تب بھی آپ کی نیت ہو جائے گی
بلکہ حضرات فقہا نے یہاں تک اجازت اور گنجائش دی ہے کہ اس وقت نماز کے انتظار میں جو بیٹھے ہیں یہ بھی نیتی میں داخل ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے کہ اس نماز کو اقامت نہیں ہے۔ البتہ نماز کھڑی ہو رہی ہے بول کر مولانا بول دیے تو بول دیے، لیکن اقامت نہیں ہے دوسری نمازوں کی طرح۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نہیں روزے میں ہی کی نہیں ہے نا، اقامت نہیں ہے، بنا پریشان ہونا نہیں کیا رہے اقامت نہیں ہوئی نہ بول کر، اقامت نہیں ہے اس نماز میں۔ امام صاحب پہلی تکبیر کہیں گے، آپ حضرات نگاہ نیچے رکھ کر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنا ہے، سامنے دیکھنا نہیں۔ بارہا کہتا ہوں، علماء بھی فرماتے ہیں نماز میں نگاہ بدلتی ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے، ممکن ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ ناراض ہو کر اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ حدیث میں آتی ہے بات۔ بالکل نگاہ سجدے کی طرف رہنی چاہیے، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، تکبیر کہنا آہستہ، امام ہی کو اجازت ہے زور سے کہنے کی، آپ آہستہ کہیں گے ایسے ہوتا ہے۔ ہاتھ باندھ لیں گے پہلی تکبیر میں، ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے، آپ بھی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر کہیں گے، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، تکبیر کہیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر جب کہیں گے امام صاحب، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، تکبیر کہیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کتنے تکبیر ہوئے؟ 30 پر 6، 4 ہوئے۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھنا، دوسری میں ہاتھ چھوڑنا، تیسری میں ہاتھ چھوڑنا، چوتھی میں ہاتھ باندھنا۔ ہو گئی بات؟ امام صاحب قرات کریں گے سورہ فاتحہ، ضم سورہ، اور اس کے بعد رکوع ہوگا، دونوں سجدے ہوں گے، پہلی رکعت ختم۔ دوسری رکعت جب شروع ہوگی تکبیر کے ساتھ، پہلے امام صاحب سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد تکبیرات شروع ہوں گے۔ امام صاحب دوسری رکعت میں قرات پڑھنے کے بعد جب تکبیر کہیں گے، بہت سارے لوگوں کو یہیں پر غفلت آ جاتی ہے، بجائے ہاتھ اٹھانے کے رکوع کو چلے جاتے ہیں۔ نہیں، دوسری رکعت میں قرات کے بعد پہلی تکبیر کہیں گے، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر کہیں گے، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر کہیں گے، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، تکبیر کہیں گے، چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر میں رکوع کو چلے جائیں گے۔ کتنے ہوئے تکبیرات؟ 4۔ تو اس میں پہلی، دوسری، تیسری ہاتھ چھوڑنا، چوتھی میں رکوع کو جانا۔ بقیہ جو نماز ہے عام نمازوں کی طرح ہے، رکوع، سجدے، پھر قاعدے میں التحیات، درود ابراہیم، اس کے بعد دعائے معصورہ، اس کے بعد دونوں سلام، نماز انشاءاللہ تعالی الحمدللہ مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہیں بیٹھے رہے، کیونکہ جمعے کی نماز اور عیدین کی نماز میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ جمعے کی 2 رکعت فرض ہے اور خطبہ واجب ہے، عیدین میں 2 رکعت واجب ہے، خطبہ سنت مؤکدہ ہے۔ اتنا بھی بولو، ہمیں کرنے کا کام برابر وہ کرتے، برابر نماز ہوئی۔ میں بھی دیکھتا ہوں دوسرے عیدگاہوں میں بھی یہی ماحول ہے، یہاں بھی تقریباً 10-15% یا 20% اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر دھوپ کی تپش ہو، پریشانی ہو، کیونکہ صفوں میں نماز پڑھنے سے جگہ ذرا لمبی ہو جاتی ہے، نماز کے بعد قریب ہو کر اگر بیٹھ گئے تو انشاءاللہ دھوپ میں رہنے والوں کو بھی جگہ مل جائے گی۔ خطبہ سنیں، عربی خطبہ، اس کے بعد بیان ہوگا، وہ بیان جو ہمارے اس وقت کی ضرورت کے مطابق
جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ عید کا پیغام اور عید کے مسائل اور عید کی ضروریات اور اس کے مقاصد پر، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہوگی، دعا کے بعد اطمینان سے آپ لوگ اپنے اپنے گھر کو جائیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ایک نظام ہے ہمارا عید کا، 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ، اللہ کی خوشی کا دن ہے، بات آ گئی تو انشاءاللہ عرض کروں گا، پورا نظام مکمل کر کے جائے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہماری نماز کو قبول فرمائے، صفوں کو درست فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله البر الجواد الهادي إلى سبيل الرشاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الأنداد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالملائكة في الجهاد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الذين نشروا العلم في البلاد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. صلاة كاملة تامة إلى يوم التناد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، يا أيها الناس اعبدوا الله هذا صراط مستقيم. وقال عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال عز وجل: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف ورب حليم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أذل الشرك والمشركين والمبتدية واليهود والنصارى والمنافقين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولجيراننا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأقوى وأكبر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا بالعيدين التكبير والتهليل والتقديس والتسبيح، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین، ایک مرتبہ پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے درود شریف پڑھ لیں. بآواز بلند حدیث پاک کے مطابق ایک مرتبہ تکبیر بھی پڑھ لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. پڑھے تو ضرور ہے، لیکن معلوم ہو رہا ہے ناشتے کے بغیر پڑھے. اور بلند آواز سے پڑھو. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اب مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ جہاں زور سے پڑھنا ہے وہاں زور سے پڑھیں گے، اس کا مزہ الگ. جہاں آہستہ پڑھنا وہاں آہستہ پڑھیں گے تو اس کا مزہ الگ ہے. اور میرے رب کی شان یہ ہے، زور سے پڑھیں گے تب بھی وہ سنتا ہے، آہستہ پڑھیں گے تب بھی وہ سنتا ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سمیع. کیا نام ہے؟ سمیع. ارے ہمارے بچوں کا بھی نام رکھتے نہیں رکھتے؟ سمیع اللہ بول کر رکھتے کہ نہیں؟ محمد سمیع بول کر رکھتے نہیں رکھتے؟ یہ اصل میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سمیع. قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا ہے سمیع. اللہ تعالیٰ کے کل 90 نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ 90 پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 360 نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اور ایک جگہ پر آتا ہے 5000 نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اور ایک بزرگ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے نام ہیں سوائے اس کی تعداد اللہ کے کوئی اور جانتا نہیں ہے. ہمارے جیسے چنو منو بچوں کے نامہ 4 5 رکھتے نہیں رکھتے. دادا ایک نام رکھتا، نانا ایک نام رکھتا، ماموں نام رکھتا، چچا نام رکھتا. نامہ رکھنے میں بھی آج کل کمپٹیشن چل رہا ہے. نانی کے گھر والے نامہ رکھتے ہیں سو دادی کے گھر والوں کو پسند نہیں، دادی کے گھر والے نامہ رکھتے ہیں سو نانی کے گھر والوں کو پسند نہیں. ارے گھر والے تو بہت دور کی بات،
नाना एक ख्वाहिश रखता बच्चे का नाम रखना बोल को, खुद जवाई को पसंद नहीं, कई को कहता मेरा बच्चा जी, अरे रे 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 बाबा, हमें कब बोले दूसरे का बच्चा बोल कर बोले तुम्हारा बच्चा, भाई नाना का भी हक है कि नहीं है। नाना दिया सो नाम पसंद नहीं, नाना दिया सो वात पसंद, नाना दिया सो पलंग पसंद, नाना दिया सो बीरू पसंद, नाना दी सो दावत पसंद, सब पसंद, लेकिन नाना दिया सो नाम पसंद नहीं है। नामा रखने में भी मुकाबला करते कि नहीं करते हैं? नहीं करना है। अल्लाह के नामों में से एक नाम क्या है बोलो? अरे मुंह खोलो रे बाबा। समी, अल्लाह के नामों में से। मौलाना बैठे पूछ कर देखिए, मौलाना तैयब साहब बैठे हैं। हर नाम की एक ज़बरदस्त लंबी चौड़ी ताक़ीक़ तशरीह तफसील है। समी की तफसील में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक़ात की पुकारो आवाज़ को कैसे और कितना सुनते हैं। एक आशिक़ खुदा ने कहा, काली रात में, काले पहाड़ में, काली चूंटी को भी चलते फिरते अल्लाह तबारक व तआला देखते हैं, और उस चूंटी के पैरों की हरकत, पाँव उठाकर पाँव रखती है ना चूंटी, क्या आवाज़ होगी उसकी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है कि उस मामूली सी हल्की सी मखलूक के पैरों के उठाकर रखने से जो आवाज़ पैदा होती है, अल्लाह ताला उसको भी सुनते हैं। ज़रा ज़ोर से सुभान अल्लाह बोलो। हल्लू बोले तो क्या जामुना खट्टे हो जाते। कितनी शान है हमारे अल्लाह की, कितनी बड़ी शान है अल्लाह तबारक व तआला की। वो छोटी सी मखलूक पैर उठाकर पैर रखते हैं तो एक आवाज़ पैदा जो होती है, उस आवाज़ को भी सुनने की ताकत इस पूरी कायनात में किसी के ज़ात में है, वो अल्लाह के पास है। ज़ोर से पढ़ेंगे तब भी अल्लाह ताला सुनते हैं, आहिस्ता पढ़ेंगे तब भी अल्लाह ताला सुनते हैं। इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख्फा, अल्लाह ताला जहर को भी जानता है, इख्फा को भी जानता है, सिर को भी जानता है। लेकिन जहाँ ज़ोर से पढ़ना वहाँ ज़ोर से पढ़ना, जहाँ आहिस्ता पढ़ना वहाँ आहिस्ता पढ़ना। अल्लाह ताला हमारे पढ़ने को कबूल फरमाए। सबसे पहले आप तमाम हजरात को और आप हजरात के साथ पूरे रियासत कर्नाटक के मुसलमानों को, पूरे मुल्क भारत, हमारे मुल्क भारत के मुसलमानों को और तमाम आलम इस्लाम को मैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये सहाबा का तरीक़ा रहा है कि ईद के दिन सहाबा एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते थे इन अल्फाज से, तक़ब्बलल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह ताला आज के मुतबर्रक दिन में हमको भी कबूल फरमाए, आपको भी कबूल फरमाए। क्योंकि एक ज़बरदस्त इबादत का सफ़र तय करके आए हैं ना, रोज़ा रख कर आए हैं, तरावी पढ़ कर आए हैं, शहरियाँ करके आए हैं, इफ्तार करके आए हैं, ज़कात व सदक़ात व खैर खैरात करके आए हैं। पूरा महीना इबादत का था, आज का दिन अजर लेने का है। तो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन इन अल्फाज से एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश करते, तक़ब्बलल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह ताला हमको भी और आपको भी कबूल फरमाए। मतलब हमारे रोज़ों को भी कबूल फरमाए, आपके रोज़ों को भी कबूल फरमाए, हमारी तिलावत को भी कबूल फरमाए, आपकी तिलावत को भी कबूल फरमाए, हमारे ज़कात व सदक़ात व खैरात को भी कबूल फरमाए, आपके ज़कात व सदक़ात व खैरात को भी कबूल फरमाए। अल-गर्ज़ रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर छोटी बड़ी इबादत जो हमसे हुई या हो सकती थी, हमने जो किया है, ये तमाम इबादतें अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। एक पॉइंट देता हूँ, सुनिए मेरे दोस्तों, लंबा बयान का मौका नहीं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बैठ सकता हूँ गर्मी बर्दाश्त करके, लेकिन आपके बैठने का मसला है।
لمبا بیان کروں گا، اس ٹینشن میں مت رہیے، 2-4 باتیں مختصر طور پر عرض کر دیتا ہوں۔ ایک پوائنٹ سنیے، عبادت کرنا ایک الگ بات ہے، عبادتوں کا قبول ہونا ایک الگ بات ہے۔ حضرات انبیاء و حضرات صحابہ، تابعین و تبع تابعین عبادت بھی کرتے تھے، پورے شوق کے ساتھ، پورے خشوع کے ساتھ، پورے خضوع کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ ذری بھی غلطی، ذری بھی بھول چوک ان کے عبادتوں میں نہیں ہوتی تھی۔ ایسی آراستہ عبادت کرنے کے بعد وہ اس بات سے بھی ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری عبادت کو قبول بھی کیا کہ نہیں کیا۔ ہمیں عبادت کرتے نہیں کرتے ایک مسئلہ ہے، کر لینے کے بعد عبادت ذرا بھی ٹینشن نہیں کہ ہمارے روزوں کا کیا ہوا، ہماری تراویحوں کا کیا ہوا، ہمارے زکوٰۃ و صدقات و خیرات کا کیا ہوا، رمضان المبارک کے ہمارے اذکار و درود شریف کے پڑھنے کا کیا ہوا، ہمارے تقوی اور طہارت کا کیا ہوا، ذرا بھی ٹینشن نہیں۔ لیکن حضرات انبیاء علیہم السلام اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عبادت بھی کرتے تھے اور عبادت کے بارے میں ڈرتے بھی تھے، اور اس بات کی امید بھی رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا۔ آدمی کامیاب کب ہوتا ہے؟ آدھا 50% آدمی کامیاب ہوتا ہے عبادتوں کے کرنے سے، اور 50% مطلب 100% کامیاب ہوتا ہے عبادتوں کے قبول ہونے سے۔ اللہ کے دربار میں دعا کرو، اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو قبول کر لے۔ کریں گے دعا انشاءاللہ تعالی؟ کب کریں گے؟ آئندہ سال، آج ظہر کی نماز کے بعد کرو، اب بھی ہمیں ہوگا انشاءاللہ تعالی دعا میں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ صحابہ مبارکباد پیش کرتے تھے اس طریقے سے، سلام کرتے، مصافحہ کرتے، مبارکباد پیش کرتے، پورے ادب کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پورے لحاظ کے ساتھ۔ ہمیں رہ پڑھے عید مبارک رہے بابا، کیا کہ انہیں آسمان کو جا کو عید لے لگا سکا، چل رہا نہیں چل رہا ہے۔ اور آج کل تو یہ چیز آ گئی نا، پوری مبارکبادیوں سے پورا واٹس ایپ بھرا ہوا ہے۔ وہ بھی مبارکبادی کے ساتھ دعا دے رہا ہے، سوتے سوتے پلنگ میں اسے کون کی دعا بھیجے، انہیں فارورڈ کر دیا اور خوش ہو گیا کہ میرا حق ادا ہو گیا۔ واٹس ایپ میں دعا کرنے سے زیادہ افضل اور بہتر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ جاؤ پوچھو علماء کرام سے، واٹس ایپ کی دعا کو میں دعا سے باہر تو نہیں کروں گا، لیکن اس سے کروڑوں درجے زیادہ بہتر طریقہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کرنا، ہمارے اپنے لیے، ہماری نسلوں اور فصلوں کے لیے، ہمارے پورے بھائی اور بہنوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے۔ کسی بھی وقت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا واٹس ایپ میں وائرل کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور یہی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے میں نے سب سے پہلے مبارکباد پیش کی۔ دوسری بات سنیں، عید کا پہلا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ عید کیا ہے؟ آج عید، آج کیا ہے؟ عید۔ سب جمع ہوئے، آج ہم لوگ روزہ نہیں ہیں، ہیں کیا روزہ؟ ارے کون روزہ ہی ہاتھ اٹھاؤ۔
ایک بھی نہیں. آج روزہ رکھنا حرام، اللہ ناراض ہو جاتے. آج کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دسترخوان کے کپڑے اور پلاسٹک تمہارے ہوں گے، اس کے اوپر رکھی جانے والی نعمتیں ہماری ہوں گی. آج تم کو میری طرف سے کھانا پڑے گا. آج روزہ نہیں رکھنا. آج اگر روزہ رکھے گا میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں برابر 1 مہینہ پہلے اس کا الٹا حکم تھا، روزہ نہ رکھتا تو گنہگار تھا، روزہ چھوڑتا تو گنہگار تھا، روزہ رکھتا تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے. یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کے حکم کے بار بار بدلنے کا. کبھی روزہ رکھو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، کبھی روزہ مت رکھو کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک مثال نماز کی بھی ہے. ایسے ہزاروں مثالیں ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ وہی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ اسی کام کو نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ آول ہنڈی کے میرے بھائیوں توجہ کے ساتھ سنو. حضرات علماء و عاشقین فرماتے ہیں عبادت نماز روزے زکوٰۃ کا نام نہیں، عبادت اللہ کے حکم کا نام ہے. اللہ جب جو کرنے کا حکم دیتا ہے اس کے کرنے کا نام عبادت ہے. روزہ رکھو جب کہا اللہ تعالیٰ اس وقت روزہ رکھنا، روزہ چھوڑو جب کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت روزہ چھوڑنا، اسی کا نام عبادت ہے. نماز جب پڑھو تب نماز پڑھنا عبادت ہے. نماز جب نکو پڑھو بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تب نماز کا نہ پڑھنا عبادت ہے. اور عبادت کا یہی ترجمہ حضرات مفسرین اور محدثین و فقہا فرماتے ہیں. عید کے دن ہمارے سب کے جمع ہونے کے بعد عید کا یہی پیغام ہے، میرے بندوں عبادت میرے حکم کا نام ہے. میں جب جو کہتا ہوں وہ کرو، جب جس سے رکنے کا حکم دیتا ہوں اس سے رکو. یہی عبادت ہے، اسی کو عبادت کہتے ہیں. اور عید کا اور ایک پیغام دیکھو. آج ہم سب نئے کپڑے پہنے ہیں، پہنے ہیں نہیں پہنے ہیں؟ الحمدللہ. گھر کے اندر اچھا پکا ہے، الحمدللہ. خوشیاں ہیں. آدمی جب خوش ہوتا ہے تو اس وقت کا مزاج یہ ہے کہ وہ جو چاہے کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغام سنو میرے پیارو. حضرات علماء نے لکھا ہے بڑا زبردست پیغام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، عید کا دن دراصل تمہاری خوشی کا دن نہیں. سن رہے سو رہے؟ ارے بولو رے بابا، سن رہی؟ عید کے دن وہ بھی عید الفطر میں عیدگاہ میں بیٹھ کو پوری توجہ سے اگر سنتے ہی کہتو میں اسے محبت نہیں بولتا مولوی صاحب، کرامت بولتو سو کی کہتو. پوری رات ہمیں شیواجی نگر شریف میں تھے نا، ضرورت کو گئے تو گئے بابا، دیکھ کر آرے پٹھے رہوں من لگئی گئے. کتنے مسلمان ہمارے بیٹھے ہوں گے میرے بھائی، رات میں 10 منٹ نہیں سو کر. دوسرا پیغام بول رہا ہوں مولوی صاحب، لیکن بیچ میں بات آ گئی 10 منٹ سو کر نہیں ہوں. ہم کیا کیسے ہی معلوم، دیکھے تو ڈاؤٹ ہو رہا ہے ماریا کیا بھوکو. لا حول ولا قوت الا باللہ. خالی مارے تو ہم کیا لال نہیں ہوتے، نہیں سوئے تو بھی ہم کیا لال ہوتے. اب جیسے ہی دعا ہوگی پوری رات کے نیند کا حق جا کر گھر میں ادا کریں گے.
ماں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، باپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، بیوی کے ساتھ نہیں بیٹھتے، بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، سیدھا گھر کو گئے، سلام کر ڈالے، عید مبارک بولے تو بولے، ملے تو ملے، اس کے بعد جا کر پلنگ میں ایسا گرتے ہی کیا کہ ہائی وے میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ پڑھتے ہی 1-2 سیکنڈ میں نیند۔ بھابھی پکارتی جی شیر خورما کھاتا ہی، اجی جامن کھاتا ہی، اجی عجیب نہ پکارتا ہے اول حلیم میں، یہ تو ارے بولتے ہیں، چاہ پیتا ہی 3-4 مرتبہ پکاری تو بھی کہاں سے بھی آواز نہیں آ رہا، انہیں کچن میں پکاتے پکاتے پریشان ہو جاتی، آئے سکا دیکھی میں انوچ کی نیم کے سکا کیا، اب پچ جسٹ سلام کر کو گئے، کیا عید مناتے میرے پیارو، کیا نبی نے ایسی عید منائی، صحابہ نے ایسی عید منائی، ہمارے بڑوں نے ایسی عید منائی؟ یہاں بڑے حضرات بیٹھے ہیں جن کے داڑھی اور سر کے بال پکے ہیں، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، سروں میں باپ کا سایہ ہے، سروں میں دادا کا سایہ ہے، سروں میں نانا کا سایہ ہے، ماں کا سایہ ہے، دادی کا سایہ ہے، نانی کا سایہ ہے، تو پوچھ کر دیکھو نانی تمہارے زمانے میں عید کیسے ہوتی تھی اور عید کا دن کیسے گزرتا تھا، دادا تمہارے زمانے میں عید کیسی ہوتی تھی اور عید کا دن کیسے گزرتا تھا، دادا کہے گا، نانا کہے گا، نانی کہے گی، دادی کہے گی، سارا دن کھانے کھلانے میں گزرتا تھا، مہمانوں کے آنے جانے میں گزرتا تھا، نمازوں کے ادا کرنے میں گزرتا تھا، ایک خوشی کا ماحول رہتا تھا۔ عید کے دن آج ہمارے گھروں میں خبرستان بولتا ہے۔ بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں سونا، سوئے، ماں باپ بیوی بچوں کے ماحول سے محروم، آج اگر سو گئے نماز سے محروم، آج اگر سو گئے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ دوسرا پیغام دینے سے پہلے بات آ رہی ہے، توجہ کے ساتھ سنو میرے پیاروں، توجہ کے ساتھ سنو۔ اگر تم بیٹھنے کے لیے تیار ہو، قسم اللہ کی عصر تک ہی عاجز بیٹھنے کے لیے تیار ہے، ظہر تک عاجز بیٹھنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کے مسائل اور حالات میں جانتا ہوں، میرے ضروریات اور مسائل آپ جانتے ہیں، لیکن اس سبق کو نہیں۔ ایسا سوتا اماں گھر والوں کو ڈاؤٹ رہتا ہے کہ چلے گا، نہیں۔ سنو، عید کا دن کیا ہے؟ عام طور پر کہتے ہیں ہمارے کپڑے پہننے کا دن، ہمارا بریانی کھانے کا دن، شیر خورما کھانے کا دن، جامن کھانے کا دن، سب دن بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ فرماتے کیا؟ میرے بندو، عید کا دن تمہاری خوشی کا دن نہیں ہے، یاد رکھنا۔ آول ہلڈی میرے لیے نیا نہیں ہے، کبھی ملاقات ہو جائے آئندہ سال سے پہلے انشاءاللہ تعالی یہ بات آپ سے میں پوچھوں گا، میں نے پیغام خدا کیا بتا کر گیا۔ اللہ فرماتے ہیں عید کا دن تمہارا دن نہیں ہے میرے بندو، تمہاری خوشی کا دن نہیں ہے میرے بندو، عید کا دن دراصل میری خوشی کا دن ہے۔ تمہاری خوشی سے گھر میں بریانی بنتی ہے، تمہاری خوشی سے گھر میں نئے کپڑے بنتے ہیں، تمہاری خوشی سے جامن اور پلاؤ اور شیر قورمہ بنتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آج میں خوش ہوں، اور میں جب خوش ہوتا ہوں تو تمہاری مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ میں جب خوش ہوتا ہوں نا، تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ گیٹ ہے نا، یہ 1 2 3 4 گیٹ ہے نا، ایسے جتنے ہزاروں عید گاہیں ہیں یا عید کی نماز جہاں جہاں ہوتی ہے،
पढ़ कर बाहर जब निकलते हैं ना, हमें दिखता नहीं, पार्किंग दिखती है, गेट दिखता है, लोहा दिखता है, खड़े हुए चंद अफराद दिखते हैं, लेकिन हकीकत में मेरे रब की कसम इस पर ईमान ना हो तो ईमान को खतरा है। प्यारे आका फरमाते हैं ईद के दिन ईदगाहों के दरवाजों के पास अल्लाह के फरिश्ते खड़े रहते हैं। इबादत से छुड़ाकर अल्लाह तबारक व ताला ईदगाहों के गेट के पास खड़ा करते हैं, दिखता नहीं हमें। इसी का नाम ईमान बिल गैब है ना। फरिश्तों को खड़ा करते हैं, ऐ फरिश्तों तुम अपना क़ियाम छोड़ो, ऐ फरिश्तों तुम अपना रुकू छोड़ो, ऐ फरिश्तों तुम अपने सजदे छोड़ो, ऐ फरिश्तों तुम अपनी तस्बीहात छोड़ो। मेरे बंदे एक महीना मेरे लिए भूखा रहे, एक महीना मेरे लिए प्यासा रहे, एक महीना मेरे लिए हर मुसीबत और मशक्क़त को बर्दाश्त किया। जाओ मेरे बंदे, आज जहां जहां जमा होकर 2 रकात नमाज पढ़कर खुतबा सुनकर बाहर निकलेंगे, उनके अंदर एहसास हो के ना हो, ईदगाह के गेट के पास खड़े होकर उनको तुम सलाम करो, उनसे तुम मुसाफहा करो, साथ में उनके हाथों में उनकी मग़फ़िरत की सर्टिफिकेट भी दो। अल्लाह की खुशी का दिन है, अल्लाह की रजा का दिन है, अल्लाह की अता का दिन है। लेकर जाते हैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह देंगे, फरिश्तों के ज़रिए हम लेकर जाएंगे। एक गुजारिश ये है, इस मग़फ़िरत नामे की हिफाजत करो, आमाल को गारत करके इस मग़फ़िरत नामे को बेकार मत करो। हिफाजत करेंगे? कौन कौन करेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह। कैसा करना हजरत, ये नहीं पूछे ना। इसे जाकर ये मग़फ़िरत नामे को क्या करो, ज़बरदस्त फ्रेम बना को घर के अंदर लटका को, नीचे ऊद बत्तियां अटका दो। नहीं मौलवी साहब, इस मग़फ़िरत नामे की हिफाजत का तरीक़ा क्या है? नमाज की पाबंदी। इस मग़फ़िरत नामे की हिफाजत का तरीक़ा क्या है? मौलाना के फरमान के मुताबिक हलाल पर अमल। इस मग़फ़िरत नामे की हिफाजत का तरीक़ा क्या है? हराम और गुनाहों से बचना। इस मग़फ़िरत नामे की हिफाजत की शक्ल क्या है? कुरान की तिलावत, ज़ुबान में ज़िक्र व दुरूद। इस मग़फ़िरत नामे की हिफाजत की शक्ल क्या है? अपने दिलों को साफ करना। इस मग़फ़िरत नामे की हिफाजत की शक्ल क्या है? घर की औरतों को पर्दे में रखना। इस मग़फ़िरत नामे की हिफाजत की शक्ल क्या है? हम आपस में भाई भाई की तरह रहना। मैं तो 2 दिन से ईद का मुताला करके अलग जगह पढ़ाने का मौका होता तो मौलाना गुज़िश्ता साल का ही बयान करके बेड़ा पार कर देता। बार बार आने का मसला होता ना, तो इसलिए मुझे भी टेंशन होता है। मैं भी मेहनत करता हूँ, 10-15 पॉइंट्स लिख कर लाया, लेकिन मैं दूसरे पॉइंट पर अटका हूँ और बकिया पॉइंट बोलने का मेरे पास वक्त नहीं है। एक इबादत किसे कहते हैं बता दिया। दूसरा, ईद की खुशी बंदों से ज़्यादा अल्लाह को होती है, और अल्लाह ताला बदले में क्या देते हैं? एक तो हमारे घरों के दस्तरखान भी सजाते हैं, दूसरा हमारे कपड़ों से हमको आरास्ता भी करते हैं, तीसरा हमारे हाथों में मग़फ़िरत का परवाना भी देते हैं। इन 3 बातों को याद रखो और अपनी मग़फ़िरत की सर्टिफिकेट की हिफाजत करो। एसएलसी की सर्टिफिकेट की हिफाजत कर रहे हो, पीयूसी की सर्टिफिकेट की हिफाजत कर रहे हो, इंजीनियरिंग करते हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स की हिफाजत करते हो, मग़फ़िरत की सर्टिफिकेट की हिफाजत नहीं करोगे, नतीजे हमको दुनिया में भी भुगतना पड़ेगा, खबर में भी भुगतना पड़ेगा और हशर में भी भुगतना पड़ेगा।
اور بقیہ 3 باتیں مختصر طور پر عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے 5 وقت کی نماز مسجدوں میں پڑھتے ہیں، عید کی نماز عیدگاہوں میں پڑھنے کا حکم کیوں؟ ہمارے حضرت امیر شریعت کا حکم آیا تو ان باتوں کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں۔ عید کی نماز عیدگاہوں میں پڑھنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ امت کو بتانا ہے کہ ہماری شکل و صورتیں الگ الگ، ہمارے محلے الگ الگ، ہمارے گھر الگ، ہمارے باپ الگ، ہماری مائیں الگ، ہمارا خاندان الگ، ہمارا مذہب ایک ہے۔ اس اتحاد کو بتانے کے لیے سب جمع ہو کر عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ کوئی کالا، آج دیکھو عیدگاہوں میں کتنی مختلف شکلیں ہیں، مختلف خاندان ہیں، مسلک بھی اپنا الگ الگ ہے۔ ان میں سے کوئی دیوبندی حضرات بیٹھے ہیں، کوئی بریلوی حضرات بیٹھے ہیں، مقلدین بھی بیٹھے ہیں، غیر مقلدین بھی بیٹھے ہیں، احناف بھی بیٹھے ہیں، شوافی بھی بیٹھے ہیں، لیکن سب ایک کلمے کی بنیاد پر جمع ہو گئے، ایک اللہ کے نام پر جمع ہو گئے، ایک نبی کی محبت اور نام پر جمع ہو گئے۔ اللہ کرے کہ یہی اتحاد کا حال خدا کی قسم ساری دنیا میں اور ہمیشہ اگر ہمارے ساتھ رہے تو پھر میرے دوستو جن باتوں کا قطرہ ہمیشہ کھٹکھٹاتا ہے وہ قطرہ کبھی نہیں ہوگا۔ پہلے اللہ کی بات مانو، بعد میں نبی کی بات مانو، تیسرا اتحاد کے ساتھ رہو، ہمیشہ اپنے دلوں کو صاف کرو۔ اختلافات ہوتے رہتے ہیں، ہونے دیجئے، کوئی بحث ہو جاتی ہے تو ہونے دیجئے، چھوٹا موٹا کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو ہونے دیجئے، وہ مجلس سے اٹھ جاتے ہیں پھر مصافحہ کر کے اٹھو، سلام کر کے اٹھو، سینے سے لگا کر کے اٹھو۔ ہم سب ایک اللہ کے بندے ہیں، ہم سب ایک نبی کی امت ہے، ہم سب کی ایک ہی کتاب قرآن پاک ہے، ہم سب کا ایک ہی قبلہ کعبۃ اللہ ہے، ہم سب کی ایک شریعت ہے، ہم سب کا دین ایک ہے۔ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے علامہ اقبال شاعر مشرق نے بڑے اچھے طریقے سے ان تمام جذبات کو پیش کیا۔ ہم سب ایک ہو جاتے کتنی اچھی بات تھی۔ منفعت یہ کہ ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ سبحان اللہ نہیں بولے ظہر تک بیٹھ جاتے۔ تمہارا نفع میرا نفع، میرا نفع تمہارا نفع۔ مجھے معلوم ہوا تم میں سے کسی کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچا، میرے دل میں درد ہوا تو سمجھو کہ میرا ایمان سلامت ہے۔ مجھے درد پہنچا، آپ کے دل میں درد ہوا تو سمجھو کہ آپ کا ایمان سلامت ہے۔ تمہارے نقصان پر میں تالیاں بجایا، میرے نقصان پر تمہیں تالیاں بجائے تو سمجھو کہ خطرہ ہم کو نہیں ہمارے ایمان کو ہے۔ آج رونا رو رہے ہیں اتفاق کا، اگر 75 سال سے اگر اس پر محنت کر لیتے آج یہ نتیجے ہمارے سامنے نہ آتے۔ کوئی نہیں ہمارا اللہ ہمارا ہے، ہمارا نبی ہمارا ہے، ہمارے اعمال سے کچھ بیڑا پار ہوگا، ہمارے اتحاد سے ہمارا کچھ بیڑا پار ہوگا۔ کسی پر بھروسہ مت کرو، کسی پارٹی پر بھروسہ مت کرو، کسی لیڈر اور گیڈر پر بھروسہ مت کرو، بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر کرو۔ انشاءاللہ بندے متفق ہو کر اللہ پر بھروسہ کریں گے تو پھر سازشیں ان کی ہوں گی، نتیجے ہمارے ہوں گے۔ ابھی ٹینشن میں ہی کیا حضرت 26 تاریخ کو کیا ہوتا حضرت، آتا کپڑے نچوڑے سکا نچوڑ کو منجے پوچھ رہا، میں کہا الیکشنل کمشنر کیا، ایک گھوگو پوچھا منجے حضرت کیا ہوگا حضرت اس سال، کیا بھی نہیں ہوگا، بچے ہوں گے۔ ابھی کیا ہوتا، کئی کو اتنا ڈرتے۔ اللہ سے جڑ جاؤ،
इब्राहिम बन जाओगे। अल्लाह से जुड़ जाओ, मूसा बना देगा खुदा। अल्लाह से जुड़ जाओ, ईसा बना देगा अल्लाह। अल्लाह से जुड़ जाओ, अबू बकर बना देगा। अल्लाह से जुड़ जाओ, उमर बना देगा। हालात के अंबिया पर नहीं आए। नतीजे क्या दुश्मनों के थे कि अंबिया के थे? अंबिया के थे। वो आग तैयार कर रहे हैं हमारे लिए, डरने की ज़रूरत नहीं। हम अल्लाह के बन गए तो वो आग हमारे लिए गुलिस्ता बन जाएगी। कई को डरते, फिक्र कई को करते, उसे मनाओ। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। 1-2-4 मिनट देंगे मुझे? ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। कुछ लोग छप को भी बैठे रहेंगे कि तो मैं जरा नोटेड फिगर हूं। क्या बोलते हैं इन्हों? हमें छप को बनी बोलते रे बाबा, खुल्ला बोलते। छप को नहीं बोलते, हमें आपा नहीं भैया। ये मेरी बातें नहीं, बुजुर्गों की बातें याद करके तुम्हारे पास लाया हूं मेरे प्यारों। इस पर अमल कर लो, इंशाअल्लाह ताला। मूसा को दरियाए नील में जो रास्ते मिले, इंशाअल्लाह मुल्क भारत में हमको वो रास्ते मिलेंगे। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना खालिक, अपना मालिक, अपना रब अफजल है। इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। इनको कौन बिठाया? अल्लाह। उतारेगा भी कौन? अल्लाह। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह ही, ऐ पैगंबर कह दीजिए, अल्लाह ही बादशाह बनाता है और अल्लाह ही जलील करता है। इज्जतों का मालिक भी अल्लाह ताला है, जिल्लत का मालिक भी अल्लाह ताला है। ये तमाम चीज़ों का मालिक अल्लाह इसलिए है कि उसके हाथ में कुदरत है, जो चाहे वो करता है। डरना नहीं। अब की पार 400 पार 600 पार करो, डोंट केयर। क्या जबी भाई? अब की बार 400 पार 600 पार करो पावा, हमने क्या फर्क पड़ता। तुराचे मुराचे तुम्हें 1000 पार भी करे, इस्लाम का बाल भी भीगा नहीं होगा। 2000 भी पार करे, इंशाअल्लाह ताला मुल्क में इस्लाम था, मुल्क में इस्लाम है, मुल्क में इस्लाम रहेगा। पीएम बदलते रहेंगे लेकिन हमारी शरीयत नहीं बदलेगी। बस अल्लाह पर भरोसा करो प्यारो, अल्लाह पर भरोसा करो, दुआएं करो। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। 2 बातें ईद की बताया, 3 बातों में से पहली बात इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहो, एक दूसरे आपस में सलाम करो, गैर मुस्लिम भाइयों से भी अच्छा सलूक करो, उनको तोलने के वास्ते नहीं, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद का सबक पेश कर रहे हैं। ये हमारा दीन है, ये हमारा मजहब है, ये हमारे अखलाक है। गैर मुस्लिम भाइयों के साथ भी अच्छा सलूक करो। आज ईद का दिन है नहीं,
آپ کے گھر کے بازو ہمارے غیر مسلم بھائی اگر کوئی ہیں، ان کو آپ کوئی میٹھا دے کر بھیجو، بریانی دے کر بھیجو، کوئی وہ چیز کھاتے ہیں تو دے کر بھیجو۔ یہ ہمارے اخلاق ہے۔ انہوں دیتے ہیں، ہم نہ لینا جائز، ہمیں لے دیتے ہیں، وہ بھی قبول کر لے۔ اس ملک میں حکومتوں کے بدلنے سے ملک کے حالات بدلتے نہیں، دلوں کے بدلنے سے ملک کے حالات بدلتے ہیں۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو، اتحاد کے ساتھ رہو، اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ تیسری بات، الیکشن کا جب وقت آئے گا پورے ووٹ ڈالو۔ میرے یہ کوٹ سے کیا ہوتا ہے حضرت؟ گھگو 90 پر 9 روپے رہے تو 100 نہیں بولتے، وہ 1 روپیہ پڑا تو 100 روپے بولتے۔ یوں سمجھ جا میرے پیارے، پورے لوگوں کا ووٹ گنتی بتاتا ہے، تیرا ووٹ جیت بتاتا ہے۔ یہ مینٹالٹی آنا، جس کے اوپر عین الیکشن کے وقت انہیں لال باغ کو جاتا، الیکشن کے وقت قریب ہے نا اوٹی کو جاتا نہیں۔ ووٹ کی پوری پابندی کرو۔ اسلام میں ووٹ کی بڑی اہمیت ہے، ووٹ کی پابندی کرو۔ مساجد کے ذمہ داران برابر محنت کرو، انہوں کتے یہ نکو، ہمارا حق ہمیں ادا کرنا۔ مسجد بھری کی نہیں بھری ہم نہ وہ نکو، میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں یہ دیکھنا، کون ڈالے ووٹ یہ نہیں دیکھنا، میرا فرض میں ادا کریا کہ نہیں کرا۔ اتحاد آنے والے الیکشن میں۔ تیسری آخری بات عرض کرتا ہوں کہ اس سال عید کی خوشیاں اب جانے کے بعد لیمیٹڈ کرو، زیادہ عید کی خوشیوں کو موبائلوں میں پکڑ کر وائرل مت کرو۔ کوئی تصویر اگر فلسطین تک پہنچ گئی تو ان بچوں کے دلوں میں کیا گزرے گی، ان بیوہ ہماری بہنوں تک پہنچ گئی وہ تصویریں، ان کے فکر میں ہمیں نماز پڑھے بغیر تو نہیں رہ سکتے تھے، عیدگاہ کو آئے بغیر تو نہیں رہ سکتے تھے، آئے نماز پڑھے کھائے بغیر بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ لیکن خوشیوں کو ایک حد تک رکھو، حد سے زیادہ خوشیاں مت مناؤ اور اپنی خوشیوں کا وائرل مت کرو، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ تصویریں ہمارے فلسطین کے ان یتیم بچوں تک پہنچ گئے تو وہ کیا سوچیں گے، بیوگان تک پہنچ گئے تو وہ کیا سوچیں گے، بے سہارا ماں باپ تک پہنچ گئے تو کیا سوچیں گے۔ ہم تمام کی طرف سے دراصل وہ لوگ اسلام کا حق ادا کر رہے ہیں، دشمنوں کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ عرض فلسطین کو سلامت رکھے اور ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو بھی سلامت رکھے اور ہمارے ملک کی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے، امن و امان کی حفاظت فرمائے۔ آنے والے حالات میں اللہ تبارک و تعالی بہتر سے بہترین فیصلہ فرمائے۔ وقت کا مسئلہ اور گرمی کی شدت ورنہ اور بہت ساری باتیں تھیں، کبھی آپ کے سامنے یہ موقع پر علماء کرام بیان فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سنی ہوئی ہماری تمام باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ آج عید کا دن ہے میرے اللہ، تیری خوشی کا موقع ہے میرے اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، تجھے منانے کے لیے عیدگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ 1 مہینے
تیری عبادت ہم نے ٹوٹی پھوٹی کی ہے، جیسے کرنا ویسے نہیں کیے، پھر بھی ہم کپڑے پہن کر آ گئے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العالمین، اے اکرم الاکرمین، ہماری نظر تیری عطا پر ہے، تیرے رحم پر ہے، تیرے کرم پر ہے۔ تو بہت زیادہ دینے والا ہے، بہت گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، گنہگاروں کو ولی بنانے والا ہے۔ مولا کریم سب تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم تمام کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے، پوری امت کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، ایک اچھی اور صالح اور نیک زندگی عطا فرما، گناہوں سے خطاؤں سے پاک زندگی عطا فرما، حلال زندگی عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما، سب کی مدد فرما، نصرت فرما۔ بالخصوص میرے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ارض فلسطین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین ان کے نقصان کا بہترین بدلہ عطا فرما، وہاں کے شہیدوں کی شہادت کو تو قبول فرما، یتیموں کی بیوگان کی سب کی ضرورتوں کو اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، مزید ہمت شجاعت اے اللہ عطا فرما۔ اے اللہ اسی طریقے سے حرمین شریفین کی حفاظت فرما، سارے عالم کے مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی ملکیت کی حفاظت فرما، اللہ تیرے نیک بندوں کے مزارات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے رب العالمین، اے رب الاکرم الاکرمین، ہمارے ملک کے اندر امن و امان کے، پیار اور محبت کے، چین اور سکون کے فیصلے فرما۔ آنے والے انتخابات میں بہترین سے بہترین نتیجے عطا فرما، تاکہ ہمارے بچے سکون کے ساتھ اس ملک میں تجھے اور تیرے حبیب کی باتوں کو سن کر عمل کرنے والی زندگی گزارے۔ اے اللہ ایسے نتیجے عطا فرما۔ اے اللہ دشمنوں کی شرارت سے، حاسدوں کے حسد سے، بد نظروں کی بد نظری سے اے اللہ ہمارے ملک کی، ہماری سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ لا علاج بیماریوں سے سب کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں ان کے دواؤں میں تاثیر عطا فرما، ان کے دعاؤں میں ہمارا حصہ اور ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، اجر عظیم اور جزیل عطا فرما، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ان کے مسائل میں حل فرما۔ اے اللہ جن بچے اور بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی نیک صالح جوڑے عطا فرما، جن کو اولاد نہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، تجارتوں میں خوب برکتیں عطا فرما، ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ فرما، شریعت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ صحیح تربیت کرنے والے ہم کو بنا دے۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی حفاظت فرما، اللہ موت تک ایمان کی مکمل حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کے مرنے کے بعد کے مسائل میں مدد و نصرت عطا فرما۔ اے اللہ نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آب کوثر کی سعادت عطا فرما، جنت الفردوس اور جنت المأویٰ اور جنت النعیم میں ہم تمام کے مقامات عطا فرما، جنت کی نعمتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرما۔ سب سے بڑی نعمت ہے میرے اللہ تیرا دیدار، ہم تمام کو تیرے دیدار سے مشرف فرما۔ اے اللہ امت بھی اتحاد اور اتفاق عطا فرما، اختلافات اور انتشار سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آج کی ہماری اس عبادت کو تو بے حد قبول فرما، نماز و خطبات کو قبول فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعا کو تو اپنے فضل سے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔